ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. میرا تاج شریعت سلامت. نفاق کے تعلق سے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ نفاق کی زبان سے دعوی اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار، یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. سورہ نساء آیت نمبر 145 کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تو منافقوں کے لیے کوئی مددگار نہ پائے گا، کوئی مددگار نہ ہوگا. کل بروز محشر مدد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے مومنوں کو ملے گی، مومنوں کو ملے گی، اور وہ شفاعت کی شکل میں، جام کوثر کی شکل میں، سلسبیل کی دعوت کی شکل میں، جنت کی ضیافت کی شکل میں، جنت میں سکونت کی شکل میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کے سامنے علانیہ دیدار کی شکل میں، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین پر یہ مدد نازل فرمائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ اس صفت کے نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا. نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ یہ منافق ہے. اور یہ کہ کون منافق ہے تخصیص کے ساتھ اس کی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی. اور آج اس زمانے کے تعلق سے کیا ہوگا اس بارے میں فرماتے ہیں اس زمانے میں کسی خاص شخص کی نسبت قطع کے ساتھ منافق نہیں کہا جا سکتا. یہ اہم مسئلہ ہے. دیکھو جھوٹ بولنا منافقوں کا طریقہ ہے، دھوکہ دینا منافقوں کا طریقہ ہے، اور خیانت کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے. گالی گلوچ میں جھگڑے میں گالی گلوچ کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے. تو اگر کسی نے جھگڑے میں گالی کی بک دی یا خیانت کر دی یا جھوٹ بولا یا وعدہ خلافی کی، اس بنیاد پر آپ کسی مومن کو منافق نہیں کہہ سکتے. آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کرنا منافقوں کا طریقہ ہے. تم مسلمان ہو، تم مومن ہو کہ منافقوں کا طریقہ اپناتے ہو، یہ کہا جا سکتا ہے. لیکن اس طرح کی احادیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں ایسی ہیں جس میں یہ 4 باتیں پاؤ گے وہ خالص منافق ہوگا. جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور اسی طرح جب وہ جھگڑا کرے گا تو اس وقت گالی بکے گا، امانت اس کے پاس رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا. تو اب اس حدیث کے تحت علماء فرماتے ہیں جو بھی منافق ہوگا اس کے اندر یہ 4 باتیں ضرور ہوگی، مگر جس کے اندر یہ 4 باتیں پاؤ اس کو آپ تخصیص کے ساتھ منافق نہیں کہہ سکتے. جو منافق ہوگا اس کے اندر یہ خرابیاں ضرور ہوگی. اور یہ اس لیے فرمایا کہ مومنین منافقوں کے ان طریقوں سے بچے. یہ ایمان والوں کا شعار ہے، بولے تو سچ بولے، وعدہ کرے تو پورا کرے، امانت دی جائے تو خیانت نہ کرے، اور جھگڑا ہو تو گالی گلوچ نہ کرے، شرافت کے انداز میں مردانہ گفتگو کرے. اس زمانے میں تخصیص کے ساتھ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں اس زمانے میں کسی خاص شخص کی نسبت قطع کے ساتھ منافق نہیں کہا جا سکتا. بلا وجہ اگر کسی مسلمان کو کسی نے منافق کہا، منافق تو کافر ہے، تو یہ بھی وہی حکم رکھے گا کہ جس کو کہا گیا اگر وہ ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کفر پلٹے گا، کہنے والے کی طرف واپس آئے گا، اور کہنے والا خود دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. لہٰذا ایسے اعمال پاؤ تو کسی کو آپ ایسے نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ یہ منافقوں کا طریقہ ہے، کہ ہمارے سامنے جو دعوی اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں جب تک اس سے وہ قول یا فعل جو منافی ایمان ہے نہ صادر ہو. البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانے میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے تو دعوی اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی ہے. لہٰذا اس زمانے میں یا تو مومن ہوگا یا کافر، ضروریات دین کا منکر ہو تو کافر ہے. اب جن کا کفر بالکل جلی ہو ان کو اگر منافق کہہ دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ منافق کہنا کافر کہنا ایک ہی ہے. جن کا کفر بالکل واضح ہے، جسے وہابیہ دیابنا ان کی کتابوں میں کھلی کھلی گستاخیاں ہیں، تو ان کی ان گستاخیوں کی وجہ سے انہیں منافق کہہ دیا تو یہ الگ بات ہے کہ یہاں ان کو منافق بمانا کافر کہا جا رہا ہے.
جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے، یا کسی مردہ مرتد کو جو اسلام سے ضروریات دین کا انکار کر کے کافر ہوا، کسی مردہ مرتد کو مرحوم یا مغفور، یا کسی مردہ غیر مسلم مشرک کو سورگ واشی وغیرہ کہے تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ آج کل مسلمان یہ بہانے بناتے ہیں کہ مارکیٹ میں ہمیں کیا کریں، ایسا کرنا پڑتا ہے، یونین ہے اس میں لکھنا پڑتا ہے، کچھ اس میں لکھتے ہیں، کوئی کیا لکھتے ہیں، RIP رپ، ریسٹ ان پی، یعنی جنت میں آرام کرو۔ یہ کسی غیر مسلم کے لیے کہنا، کہ کفر کہنے والا خود جو ہے کافر ہوگا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ میں نے ایک مرتبہ سورہ مفتی محمود اختر صاحب قبلہ سے اس بارے میں سوال کیا تھا کہ جن لوگوں کی ایسی مجبوریاں ہیں وہ کیا کریں، تو کہے کہ اس وقت وہ ایسے کلمات کہے جن کلمات میں وہ شرک اور کفر سے بچیں، کہ اس وقت اس کی ظاہری عادتوں کو لے کر تعریف کر سکتا ہے کہ بھائی وہ تجارت میں اچھے تھے، ہمیں مدد کرتے تھے، کوئی ضرورت پیش آتی تھی، پیسے وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہمیں دیتے تھے، پوچھتے تھے، ان کے پاس جاؤ تو چائے وغیرہ پلاتے تھے، بظاہر بہت اچھے تھے۔ ان جملوں سے بھی وہ راستہ نکال سکتا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ معاذ اللہ کفریہ جملے کہے جائیں؟ عقیدہ، مسلمان کو مسلمان، کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے۔ اگرچہ کسی خاص شخص کی نسبت یہ یقین نہیں کیا جا سکتا اس کا خاتمہ ایمان یا معاذ اللہ کفر پر ہوا، مگر جس کا ایمان ظاہر ہے، جس کا اسلام ظاہر ہے، تو مسلمان کو مسلمان جاننا یہ بھی ضروریات دین سے ہے، اور کافر کو کافر جاننا یہ بھی ضروریات دین سے ہے۔